جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور وقت یہ ثابت کر چکا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہی ہے، اور وقت یہ بھی ثابت کر چکا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج مسلم امہ کو، اس برائے نام مسلم امہ کو ایک اور کربلا کا سامنا ہے، اور اس کربلا میں ایک اکیلا ایران ڈٹا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، لڑ رہا ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنی حسینیت کی ضرورت آج اس مسلم امہ کو ہے، اس برائے نام مسلم امہ کو ہے، اتنی پہلے کبھی نہ تھی۔ اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج شیعہ سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی بن کر سوچنے کا وقت نہیں۔ آج اپنے اپنے مفادات اور اپنے اپنے ڈر اور خوف میں الجھے رہنے کا وقت نہیں۔ آج اکٹھے ہونے کا وقت ہے، ایک ہونے کا وقت ہے، اور ایک ہو کر مقابلہ کرنے کا وقت ہے۔ یہ ذہنوں میں رہے کہ یہ جو ایران پر امریکہ اور اسرائیل حملہ آور ہیں، یہ گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا ہے، گریٹر اسرائیل بنانے کا ایجنڈا ہے۔ یہ گریٹر اسرائیل کی راہ میں ہر رکاوٹ ہٹانے کا ایجنڈا ہے۔ یہ ایران کے تیل اور گیس پر قبضہ کرنے کا ایجنڈا ہے، اور یہ ایجنڈا ہے ایران میں رجیم چینج کا، اور یہ ایجنڈا ایران پر ختم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلے مسلمان ملک کی باری آئے گی، اور پھر اگلے اور پھر اگلے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر بلا جواز مسلط کردہ جنگ کو 31 دن ہو گئے، اس ننگی جارحیت کو 31 دن ہو گئے، اس وحشت و بربریت کو 31 دن ہو گئے۔ جنگی میدان میں کیا ہوا؟ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے، کہاں کہاں حملے ہوئے وہ بھی بتاؤں گا، اور ایران کی لازوال، بے مثال اور با کمال مزاحمت، مطلب ایران کے جوابی وار، ایران نے جوابی وار کہاں کہاں کیے یہ بھی بتاؤں گا۔ لیکن ان سب باتوں سے پہلے صدر ٹرمپ کی بات کر لیتے ہیں، صدر ٹرمپ کی دھمکی کی بات کر لیتے ہیں، صدر ٹرمپ کے الٹیمیٹم کی بات کر لیتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کی نئی قیادت سے مذاکرات تو جاری ہیں، لیکن مذاکرات اگر کامیاب نہ ہوئے، معاہدہ نہ ہوا، تو پھر ایران کی توانائی تنصیبات، مطلب بجلی گھر، سارے بجلی گھر تباہ کر دیں گے، سارے تیل کے کنویں تباہ کر دیں گے، اور ایران کے پانی صاف کرنے والے سارے پلانٹس تباہ کر دیں گے۔ آسان لفظوں میں صدر ٹرمپ نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ آبنائے ہرمز کھول دو، ہماری شرطوں پر معاہدہ کر لو، ورنہ بجلی گھر تباہ، تیل کے کنویں تباہ، اور صاف پانی کے پلانٹس تباہ۔ ایران نے جوابی طور پر کہا ہے کہ آپ کی تجاویز، آپ کی شرطیں نامعقول ہیں، نہیں مانیں گے، اور ہم تیار ہیں، پہلے بھی تباہی بھگتی ہے، اب بھی تباہی بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس وقت گو کہ ایک طرف پاکستان، ترکیہ، مصر اور سعودی عرب ثالثی کی کوششیں کر رہا ہے، بیک ڈور کوششیں کر رہا ہے، بہتر ماحول کی کوشش کر رہا ہے، جنگ بندی کی کوششیں ہو رہی ہیں ان چاروں ملکوں کی طرف سے، اور ملک بھی لگے ہوئے ہیں، اور یہ کوششیں ہوتی رہنی چاہیے۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اچھا لگ رہا ہے پاکستان کو لیڈ کرتا ہوا دیکھ کر، اچھا لگ رہا ہے امریکہ اسرائیل کی ایران پر مسلط کردہ بلا جواز جنگ میں ثالثی کرتے پاکستان کو دیکھ کر، اور اچھا لگ رہا ہے ایران سعودی عرب میں پاکستان کا نیوٹرل کردار دیکھ کر، اور اچھا لگ رہا ہے امریکہ اور پاکستان کی جو قیادت ہے ان میں بہتر تال میل دیکھ کر۔ لیکن چاروں ثالث مل بھی جائیں اور اس میں مسلم امہ ساری کی ساری شامل ہو جائے، مطلب 57 ملک، اس میں اقوام متحدہ بھی شامل ہو جائے، تو کیا کوئی معاہدہ ہونے کے بعد معاہدہ کی خلاف ورزی اگر کرتے ہیں ٹرمپ اور نیتن یاہو، تو کیا یہ سارے مل کر اسے روک پائیں گے؟ نہیں۔ اور اگر کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے
جنگ بندی ہو جاتی ہے، اور اس جنگ بندی کی معاہدہ ہونے اور جنگ بندی ہونے کے بعد نیتن یاہو اور ٹرمپ خلاف ورزی کرتے ہیں، ایران پر دوبارہ حملہ کرتے ہیں، تو کیا ہو جائے گا معاہدہ؟ رہ پائے گا معاہدہ؟ اور کیا یہ روک پائیں گے ٹرمپ اور نیتن یاہو کو؟ نہیں۔ اور یہ بھی سنتے جائیے، عالمی میڈیا کہہ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو، امریکہ اور اسرائیل، CIA اور موساد ایک منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور وہ منصوبہ بندی کیا ہے؟ ایک آپریشن کی، اور وہ آپریشن کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہاں کیا جا رہا ہے؟ ایران میں۔ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یورینیم، افزودہ یورینیم جو 440 کلو ایران کے پاس ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک آپریشن کیا جا سکتا ہے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران میں۔ مطلب ایک آپریشن جس طرح کا آپریشن ایبٹ آباد میں کیا تھا امریکہ نے اسامہ بن لادن کو قتل کرنے کے حوالے سے، اسامہ بن لادن کو راستے سے ہٹانے کے حوالے سے، ویسا ہی ایک آپریشن ترتیب دیا جا رہا ہے ایران میں، اور اس آپریشن کو مانیٹر کریں گے امریکہ اور اسرائیل، اس آپریشن کو مانیٹر کریں گے CIA اور موساد، اور امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران کے پاس جو یورینیم پڑی ہوئی، افزودہ یورینیم 440 کلو، وہ اس سے لیں گے، وہ وہاں سے نکالیں گے۔ یہ ذہنوں میں رہے، اور میں بتا چکا ہوں کہ یہ ذہنوں میں رہے کہ یہ جو سارا منظر آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، یہ جو 31 دنوں کی جنگ ہے، اور جو مذاکرات ایران اور امریکہ کے درمیان کامیاب ہو گئے تھے، اور مذاکرات کو چھوڑ کر، مذاکرات کی ٹیبل سے اٹھ کر امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ جو کیا ہے، دوسری بار جو جنگ مسلط کی ہے ایران پر، یہ گریٹر اسرائیل ایجنڈا ہے، یہ اسرائیل کی راہ میں ہر رکاوٹ ہٹانے کا ایجنڈا ہے، یہ ایران کے تیل اور گیس پر قبضہ کرنے کا ایجنڈا ہے، اور یہ ایران میں رجیم چینج کا ایجنڈا ہے، اور یہ ایجنڈا ایران تک رکے گا نہیں، آگے بڑھے گا۔ تو صدر ٹرمپ نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ معاہدہ کر لو، اب نئے ہرمز کھول دو، ہماری شرطیں مان لو، ورنہ پانی کے پلانٹس جو پانی صاف کیا کرتا ہے ایران، سمندر کا پانی صاف کر کے اپنے شہریوں کو دیتا ہے، سارے پلانٹس تباہ کر دیں گے، سارے تیل کے کنویں تباہ کر دیں گے، اور سارے بجلی گھر تباہ کر دیں گے۔ تو جنگ شدت اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جنگ خطر سے خطرناک موڑ کی طرف بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ ثالثی کی کوششیں، ثالثی ٹرمپ کی مہلت، ٹرمپ نے مہلت دی ہوئی ہے 6 اپریل تک ایران کو، کہ 6 اپریل تک معاہدہ کر لو ورنہ ہم حملے کریں گے، لیکن وہ مہلت اور ثالثی کی کوششیں، ان دونوں کے باوجود ایران پر شدید حملے ہو رہے ہیں، اور حملے شدید سے شدید تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے، اور پہلی بار کہا ہے، اور پہلی بار دل کی بات کی ہے، کہ جزیرہ خارگ پر قبضہ کر کے ایرانی تیل حاصل کریں گے۔ اور فائنینشیل ٹائمز کہہ رہا ہے، بڑا اخبار ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ شدت اختیار کر رہی ہے، مذاکرات بے نتیجہ نظر آ رہے ہیں، امریکہ نے سفارتی کوششیں اس لیے کیں کیونکہ اسے وقت چاہیے تھا زمینی جنگ کے لیے، امریکی سفارتی کوششوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ یہ جو سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں، ثالثی کی کوششیں ہو رہی ہیں، یہ فائنینشیل ٹائمز کے مطابق یہ ٹائم حاصل کر رہا تھا امریکہ اور اسرائیل، یہ دونوں ٹائم لے رہے تھے تاکہ سفارتی کوششوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا جائے، اور اپنے جو زمینی دستے ہیں وہ اس خطے میں پہنچائے جائیں، اسلحہ پہنچایا جائے، اور یہ جزیرہ خارگ پر قبضہ کرنے کے سے پہلے کے سٹیپ ہیں۔ اور یہ بات سچی اس لیے لگ رہی ہے کہ 3500 اور امریکی فوجی خطے میں پہنچا دیے گئے ہیں، ایران کی سمندری حدود میں موجود ہیں، امریکی اڈوں پر پہنچ گئے ہیں 3500 اور امریکی فوجی۔ اچھا، اور واشنگٹن پوسٹ کیا کہہ رہا ہے؟ واشنگٹن پوسٹ بتا رہا ہے کہ پینٹاگون کئی دنوں سے ایران میں زمینی کارروائی یا زمینی آپریشن کی منصوبہ بندی میں لگا ہوا ہے، لیکن
میں بتاتا ہوں کہ یہ زمینی آپریشن یا زمینی جنگ کیسے ایران کے جیتنے کے چانسز اس میں زیادہ ہیں اور امریکہ اور اسرائیل کے ہارنے کے چانسز اس میں زیادہ ہیں، وہ میں بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے یہ بھی سنتے جائیے کہ پوپ لیو صاحب نے فرمایا ہے کہ خدا جنگ کرنے والوں کی دعاؤں کو نہیں سنتا، خدا خون آلود ہاتھوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا، جنگ بندی کی جائے فوراً۔ ٹرمپ صاحب دعائیں کروا رہے تھے نا، اور نیتن یاہو مذہبی تڑکے لگا رہے تھے جنگ کو، ٹرمپ صاحب بھی لگا رہے تھے۔ ٹرمپ صاحب کے وزیر دفاع نے مذہبی تڑکے لگائے ہیں، جنگ کو مذہب کے حوالے دیے ہیں، اور نیتن یاہو نے تو صاف کہا ہے کہ ہم تو وہ جنگ لڑ رہے ہیں جو ہمارے یہود و نصارہ، مطلب ہمارے جو مذہب کے میں بتایا گیا ہے، ہم وہ آخری جنگ لڑ رہے ہیں، وہی جو جنگ شروع ہوتی ہے اور پھر اینڈ پر تابوت سکینہ تک پہنچتی ہے، وہی جنگ۔ تو ٹرمپ صاحب کو، پوپ صاحب نے نیتن یاہو کو اور ٹرمپ دونوں کو کہا ہے کہ خون آلود ہاتھوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، خدا جنگ کرنے والوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا، جنگ روک دیں۔ اور برطانیہ نے ایک بڑا اہم اور دو ٹوک اعلان کیا ہے۔ برطانیہ نے کہا ہے کہ یہ نہ ہماری جنگ ہے، نہ ہم اس میں الجھیں گے۔ اور اسپین نے ایران جنگ میں شامل امریکی طیاروں پر اپنی فضائی حدود بند کر دی ہے۔ اور تیل کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں اور اس وقت $115 فی بیرل تیل ہو گیا ہے، اور یہ آگے مزید بڑھیں گی تیل کی قیمتیں۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر زمینی حملہ ہوتا ہے ایران پر، دو بدو جنگ ہوتی ہے ایران، امریکہ اور اسرائیل کی، زمینی آپریشن کوئی کرتا ہے امریکہ۔ ایک آپریشن تو یہ ہے کہ جیسے ایک مخصوص جگہ پر آپریشن کرنا، جیسے وینزویلا کے صدر کو بیوی سمیت اٹھا لیا امریکہ نے، جیسے ایک خاص جگہ پر امریکہ کو اگر پتہ چل گیا ہو کہ ایران کی یورینیم جو افزودہ یورینیم ہے وہ اس جگہ پر پڑی ہے، تو ایران پر ایک اس جگہ پر امریکہ اور اسرائیل حملہ کرے اور وہ یورینیم لے کر چلا جائے۔ ایک تو یہ آپریشن ہو سکتا ہے۔ ایک دوسرا آپریشن ہے جو ٹرمپ صاحب بتا بھی رہے ہیں کہ ہم جزیرہ خارگ پر قبضہ کریں گے اور ایران کے تیل اور گیس پر قبضہ کریں گے۔ اور ایک تیسرا آپریشن بھی ہو سکتا ہے کہ ایران میں رجیم چینج کے لیے زمینی جنگ چھیڑی جائے، کیونکہ 31 دنوں کے بعد، 31 دنوں کی بمباری کے بعد، 31 دنوں کے فضائی حملوں کے بعد کام نہیں بنا، تو اب ہم زمینی آپریشن کریں یا زمینی جنگ لڑیں یا زمینی طور پر جا کر رجیم چینج کریں۔ اگر زمینی جنگ لگتی ہے، اگر امریکہ اور اسرائیل کے فوجی ایران میں اترتے ہیں اور زمینی جنگ لڑتے ہیں رجیم چینج کے لیے، تو ایران کی جیت کے چانسز زیادہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ایران کا محل وقوع اور جغرافیہ ایسا ہے کہ وہاں آ کر جنگ لڑنا کسی بھی ملک کا، خواہ جتنی بھی جدید ہتھیار ہوں، جتنی بھی جدید ٹیکنالوجی ہو، جتنی بھی نیوی کی سپورٹ اور فضائیہ کی سپورٹ ہو، بہت مشکل ہے۔ ایران کا جغرافیہ اگر آپ جانتے ہیں تو پہاڑ، سمندر اور ایک قلعہ بند ہے ایران اس حوالے سے۔ دوسرا، ایران کی مضبوط فوج، جس کو ایران عراق جنگ کا تجربہ بھی ہے، جس کو گریلا جنگ کا تجربہ بھی ہے، اور جو اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے کہ اپنے محل وقوع میں رہ کر لڑے۔ تیسرا، ایران کی گریلا وار لڑنے کی صلاحیت، وہ بہت زیادہ ہے۔ چوتھا، ایران کا وسیع رقبہ اور 9 کروڑ لوگ جو ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ پانچواں، ایران کی قوم پرستی۔ چھٹا، ایران کی مزائل طاقت۔ ساتواں، ایران میں اگر کوئی فوج آتی ہے لڑنے کے لیے تو اس کو پیچھے سے مزید کمک پہنچانا، مزید فوجی پہنچانا یا اسلحہ پہنچانا یا کوئی کسی بھی قسم کی سپلائی پہنچانا، یہ بہت مشکل ہوگا امریکہ اور اسرائیل کے لیے۔ اور پھر سب سے اہم بات، ایرانی ڈھانچہ، خواہ وہ سویلین ہو، خواہ وہ فوجی ڈھانچہ ہو، ایک بھول بھلیاں ہے۔
لڑنے سے زیادہ تھکا دینے والا، جنگ کو لمبا کرنے والا، پلٹ کر وار کرنے والا، ڈٹا رہنے والا اور درد برداشت کر کے مزید درد دینے والا یہ ڈھانچہ ہے۔ ایران نے جو کام کیا وہ یہ کہ ایران نے اس خطے سے سیکھا کہ لیبیا میں کرنل معمر قذافی کو قتل کیا جاتا ہے تو ساتھ ہی لیبیا سرنڈر ہو جاتا ہے۔ عراق میں باس پارٹی بکھرتی ہے، صدام حسین منظر سے ہٹتے ہیں، ایک وہ نیچے تہہ خانے میں کہیں اترتے ہیں تو عراق سرنڈر کر جاتا ہے۔ مطلب ایران نے سوچا کہ پورے جو دنیا ہے اس کا ایک نظام ہے اور اس نظام کا ایک سر ہے، جب سر کٹتا ہے تو باقی سارا نظام گر جاتا ہے، مطلب دھڑ خود بخود گر جاتا ہے۔ ایران نے کام یہ کیا کہ اس نے نظام کا سر خود ہی کاٹ دیا۔ بلا شبہ ان کا رہبر ہے، اب بھی اور پہلے بھی تھا، ایک رہبر سپریم لیڈر، اور لیکن ایران نے سارا کچھ سپریم لیڈر پر نہیں رکھا کہ جیسے آیت اللہ خامنائی شہید ہوئے تو ایران کو سرنڈر کر جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ایران نے سارا کچھ اس سر کو نہیں سونپا، بلکہ اس سر نے، سپریم لیڈر نے اپنے سارے دماغوں کے ساتھ بیٹھ کر کیا یہ کہ ایران میں کوئی ایک سر نہیں رہنے دیا کہ وہ کٹے گا تو سارا کچھ ختم ہو جائے گا، ایک دماغ نہیں رہنے دیا کہ وہ دماغ ختم ہوگا تو سب منصوبے ختم ہو جائیں گے، ایک اعصابی مرکز نہیں بنایا کہ اس پر حملہ ہوگا تو ایران کے اعصابی مرکز جواب دے جائے گا۔ ایران میں سینکڑوں سر ہیں، ایران میں سینکڑوں دماغ ہیں، ایران میں سینکڑوں اعصابی مرکز ہیں، اور سب کے سب سوچنے، عمل کرنے اور ڈٹے رہنے کی صلاحیت والے۔ ایک جاتا ہے، اگلا آ جاتا ہے، اگلا جاتا ہے، اس سے اگلا آ جاتا ہے، مطلب تہ در تہ لہریں ہیں ایران کے نظام کی۔ اور اسی وجہ سے باقی جو میں نے فیکٹر بتائے، قوم پرستی کے، محل وقوع کے، جغرافیے کے، اور مضبوط فوج کے، اور مضبوط میزائل سسٹم کے، اور ایک قوم ہونے کے، اس کے ساتھ ساتھ ایران نے جو اہم کام کیا وہ یہ کیا کہ اس نے ایک ایسا نظام بنایا، ایک ایسا جسم بنایا کہ جس میں کئی سر لگا دیے، کئی دماغ بنا دیے، کئی اعصابی مرکز بنا دیے کہ اگر ایک سر کٹتا ہے تو جسم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جسم چلتا رہتا ہے کیونکہ اس کے اور بھی سر ہیں۔ اگر دوسرا کٹتا ہے تو پھر بھی جسم اپنا کام کرتے رہتا ہے، تیسرا کٹتا ہے پھر بھی جسم اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ اور اس نظام کی خاص بات یہ ہے کہ ایک سر کٹتا ہے تو دوسرا سر آ کر ادھر لگ جاتا ہے، وہ کاٹا جاتا ہے تو تیسرا لگ جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے نا جیسے جو محفوظ طیارے اب مارکیٹ میں آ رہے ہیں، ان کے کئی انجن ہیں، ایک انجن فیل ہوتا ہے تو طیارہ چلتا رہتا ہے، دوسرا ہوتا ہے تو پھر بھی طیارہ چلتا رہتا ہے، تیسرا، چوتھا، اور پھر ہنگامی لینڈنگ کی بات آتی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ ایک انجن ہوتا تھا، وہ انجن فیل ہو گیا، طیارہ گیا۔ تو ایران کے جو نظام ہے اس کے کئی انجن ہیں، سینکڑوں، اور کئی اس کے دماغ ہیں، سینکڑوں، کئی سر ہیں، سینکڑوں، کئی اعصابی مرکز ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں۔ تو اس لیے ابھی تک ایران ڈٹا ہوا ہے، اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر زمینی جنگ شروع ہوتی ہے تو ایران ٹھیک کہہ رہا ہے کہ آئیں امریکہ والو، آؤ، ہم بے صبری سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور آئیں موت کی وادی میں، آئیں، ہم نے جہنم دہکا کر رکھا ہوا ہے۔ یہ ایرانی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ٹریپ ہوگا اگر صدر ٹرمپ اس میں پھنس گئے تو، اور اگر زمینی جنگ شروع ہو گئی تو لکھ لیجئے، ایپسٹین فائلز کا مرکزی کردار صدر ٹرمپ فارغ ہو جائے گا مڈ ٹرم الیکشن میں، کیونکہ 80 لاکھ لوگ نکل چکے ہیں صدر ٹرمپ کے خلاف کہ آپ تو بادشاہ بن گئے ہیں، ہم نے تو ایک جمہوری صدر بنایا تھا۔ اور پھر ایپسٹین فائلز کے حوالے سے 52% امریکی کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے حملہ اس لیے کیا ہے کہ ایپسٹین فائل سے توجہ ہٹائی جائے، اور نیتن یاہو اور اس کی بیوی دونوں دی اینڈ کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ان پر اسلحے کے تاجروں سے جو انہوں نے تحفے لیے تھے، اور بیوی کے نام پہ نیتن یاہو نے مانا کے لیے ہیں، اور جس ویڈیو بھی لیک ہو چکی ہے جس میں نیتن یاہو انکوائری کرنے والے افسر کو ڈرا دھمکا رہے ہیں، تو نیتن یاہو کی سیاست بھی خطرے میں ہے اور ویسے بھی ان کی حکومت بھی خطرے میں ہے، تو وہاں بھی رجیم چینج کا خطرہ موجود ہے۔ تو اگر یہ جنگ لمبی ہو جاتی ہے، ایران ڈٹا رہتا ہے،
اور زمینی وار سہ جاتا ہے اور پلٹ کر وار کرتا ہے تو یقین کریں امریکہ اور اسرائیل میں رجیم چینج ہو جائے گا۔ اب آ جائیں جنگی میدان میں، اور جنگی میدان میں یہ ذہنوں میں رہے کہ 31واں دن ہے، بلکہ مکمل ہو گیا ہے امریکہ اسرائیل کی بلا جواز ایران پر مسلط کردہ جنگ کو، اور ایک طرف ٹرمپ نے مہلت دی ہوئی ہے، دوسری طرف مذاکرات ہو رہے ہیں، اور تیسری طرف ان مہلت اور مذاکرات کے باوجود ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے جاری ہیں، بلکہ حملوں نے شدت اختیار کر لی ہے۔ تہران پر شدید حملے ہوئے آج، ایران کے کئی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے، تہران میں حکومتی انفراسٹرکچر نشانے پر رہا آج۔ کچھ گھنٹوں کے لیے تہران کا بجلی کا نظام غیر فعال ہوا، لیکن اب دوبارہ جب میری تہران میں بات ہوئی تو دوبارہ بجلی بحال کر دی گئی ہے۔ ایران کے ہیوی واٹر پلانٹ پر امریکہ اسرائیل کا حملہ، واٹر پلانٹ غیر فعال ہو گیا ہے۔ اصفہان یونیورسٹی پر دوبارہ امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا ہے، اور ایران کی توانائی تنصیبات پر بھی امریکہ اور اسرائیل حملے کر رہے ہیں۔ ایران کے جوابی وار جاری، ایران کی لازوال بے مثال اور باکمال مزاحمت جاری، اور ایران نے میزائل مار کر، جو میں نے ابھی کہا کہ امریکہ کو ایک بڑا نقصان پہنچایا ہے جنگی میدان میں ایران نے، اور وہ یہ ہے کہ ایران نے میزائل مار کر سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض سے 100 کلومیٹر کی دوری پر پرنس سلطان ایئر بیس پر کھڑے امریکی E-3 ریڈار طیارے کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ $1 ارب کا طیارہ تھا، اور یہ سینکڑوں میل دور سے دشمن طیاروں کے ڈرونز اور میزائل کا پتہ لگانے والا طیارہ تھا، اور اس طرح کے امریکہ کے پاس صرف 16 طیارے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے امریکہ کا اس جنگ میں اب تک۔ ویسے تو 10 کے قریب امریکی طیارے ہیں جو ایرانی میزائلوں کی زد میں آئے، F-35 بھی تھا، اس کو بھی گراؤنڈ کرنا پڑا، ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی، اس کا حصہ بھی تباہ ہوا۔ 3 طیارے ویسے ہی فضا میں تباہ ہو گئے، اس کو امریکہ نے کہا کہ یہ ہمارے یعنی فرینڈلی فائرنگ میں کی زد میں آ گئے۔ لیکن کوئی ایک طیارہ، اور اتنا مہنگا طیارہ، وہ یہی تھا E-3 ریڈار طیارہ، جسے ایرانی میزائل مار کر تباہ کر دیا گیا، اور اس کی آپ تصاویر سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تھاڈ 70% جو دفاعی فضائی نظام ہے وہ ان خطے میں امریکی اڈوں پر وہ تباہ ہو چکا ہے۔ 70% امریکی جو اڈے ہیں وہ ناکارہ ہو چکے ہیں، اور اسرائیل کا تو برا حال ہے۔ اسرائیل میں جو ذہنی مریض ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، ہسپتال بھر گئے ہیں۔ وجہ سائرن بجانا، ہر وقت سائرن بج رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی شہر میں ایرانی میزائل آ رہے ہوتے ہیں، تو اسرائیل میں ذہنی مریض بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ خوف کی علامت بن گیا ہے سائرن، جنگی سائرن، ڈر اور دہشت زدہ ہو گئے ہیں، ڈر میں مبتلا ہو گئے ہیں اسرائیلی۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ ایران کے اسرائیل پر تابڑ توڑ میزائل حملے آج جاری رہے۔ اب تک 6000 اسرائیلی ہسپتالوں میں لائے گئے ہیں زخمی، اور اسرائیلی آئل ریفائنری کا ایک حصہ تباہ کر دیا ایران نے میزائل مار کر، ہیفا آئل ریفائنری اسے کہتے ہیں۔ ایران کے UAE پر 40 میزائل حملے اور ڈرونز حملے ایران نے کیے۔ ایران کے بحرین پر 8 میزائل اور 7 ڈرونز حملے کیے ایران نے اردن پر میزائل حملے کیے، ایران نے کویت پر میزائل حملے کیے، اور دوسری طرف اسرائیل نے بیروت میں زمینی کارروائی کے ساتھ ساتھ فضائی حملے بھی کیے ہیں، اور لبنان میں 6 اسرائیلی فوجی شدید زخمی ہیں اور 1 ہلاک ہو گیا ہے، جبکہ لبنان میں بہت سارے مقامات پر اسرائیلی فضائی حملے بھی ہوئے، اور حوثیوں نے تیسرا میزائل حملہ کیا ہے اسرائیل پر۔ تو جنگ اگر اس کو آسان لفظوں میں بیان کریں تو مذاکرات کی کوششیں، ثالثی کی کوششیں، بیک ڈور بات چیت کی کوششیں وہ بھی ہو رہی ہیں۔ ٹرمپ نے بھی مہلت دی ہوئی ہے، ٹرمپ کا ایک الٹیمیٹم بھی آ چکا ہے، لیکن جنگ شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی ہے، خطرناک سے خطرناک تر ہوتی جا رہی ہے، اور جنگ اس طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جہاں
نہ صرف اس پورے خطے بلکہ پوری دنیا کی تباہی سامنے کھڑی نظر آ رہی ہے۔ اگر ایران امریکی شرائط نہیں مانتا، جو کہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں مانے گا، اور اگر ایرانی شرطیں امریکہ نہیں مانتا، جو کہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں مانے گا، اگر ثالثی کی کوششیں کامیاب نہیں ہوتیں، جو کہ بہت کم چانسز ہیں کہ کامیاب ہوں، اور اگر زمینی فوج اترتی ہے یا امریکہ جزیرہ خارق پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران کے تیل کے کنویں اور بجلی گھر تباہ کرتے ہیں اور صاف پانی کے جو پلانٹس ہیں وہ تباہ کرتے ہیں، تو ایران جوابی وار کرے گا۔ کہاں؟ اسرائیل میں ایٹمی پلانٹس پر، اسرائیل کے ایٹمی پلانٹس پر۔ کہاں؟ اس خطے میں مشرق وسطیٰ کے خطے میں امریکی اڈوں اور ایئر بیسوں پر، اور عرب ملکوں کے تیل کے کنووں پر، اور عرب ملکوں کے بجلی گھروں پر، اور عرب ملکوں کی سویلین املاک پر۔ تو پھر سوچئے ایران پر حملے اور ایران کے جوابی وار کے بعد اس خطے میں کیا صورتحال ہوگی۔ تو جنگ بڑی تیزی سے خطرناک موڑ کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اگر وہ مڑ گئی ہے جنگ، تو پھر یہ جنگ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی۔ پاکستان زندہ باد۔